بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول عابد اوان آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قانون اور آئین انصاف کی راہ میں سب سے پہلی رکاوٹ ہوا کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال اب آپ دیکھیں کہ SIC کو خواتین کی مخصوص نشستیں نہ دینا، یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ آئین کی روح سے SIC کو نشستیں دینا واقعی نہیں بنتی، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس میں آزاد جیت کر 90 سے زائد اراکین نے شمولیت اختیار کی اور وہ پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ان کو مخصوص نشستیں نہ دینا انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ اب آئین کا امپلیمنٹ الیکشن کمیشن نے کیا، اس کی وجہ ہے کہ ایک تو آئین کہتا ہے کہ گنجائش موجود ہے کہ ان کو نہ دیں، لیکن ثوابدیدی اختیارات چیف الیکشن کمشنر کے بالکل تھے کہ وہ دے سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اس قوم کی بھی اور SIC کی بھی کہ PTI کے ساتھ ذاتی مخالفت میں بیٹھے ہوئے ایک انتہائی سینئر بیوروکریٹ جو آئین سے کھیلنے کا فن جانتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی اسی چیز کی ملتی ہے بیوروکریٹس کو کہ آئین کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کا تو تجربہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ سلطان سکندر صاحب انہوں نے صحیح طور پہ کھیلا ہے اور PTI سے اپنے ذاتی جو ان کا ایک جذبہ ہے، غصہ ہے انتقام کا، اس کو انہوں نے صحیح ٹھنڈا کیا ہے۔ اب SIC کے پاس صرف دو راستے ہیں کہ ایک تو وہ عدالتوں کا رجوع کرے اس سلسلے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور احتجاج کریں اور دھرنے دیں۔ عدالتوں میں جانے سے بھی ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو وہ عدالتیں جو ہیں وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہی چلتی ہیں، قانون اندھا ہوتا ہے، ذاتی جذبات نہیں ہوتے ہیں ان کے، انہوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں PDM کے وکلاء کا ایک بہت ہی منظم اور مستحکم گروہ جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ہے، جج کی کرسی پر براجمان ہیں۔ وہ ہیں تو جج کی کرسی پر براجمان، لیکن ہیں وہ PDM کے وکلاء، تو ان سے توقع انصاف کی کرنا تو بالکل ہی عبث ہوگا۔ تو دوسرا راستہ SIC کے پاس یہی بچتا ہے کہ جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ میں لائیں، اور دوسری جو جماعتیں ہیں جو دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں، جو حکومت کے خلاف ہیں، PDM کے خلاف ہیں، جو ان کو ساتھ ملا کر وہ دھرنے دیں، سڑکوں پر آئیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا بھی قوم کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ ہی دھرنوں سے ان کو کوئی حق ملنے والا ہے۔ تو مستقبل یہی نظر آ رہا ہے کہ پھر وہی دھرنے ہوں گے، جلوس ہوں گے، راستے بند ہوں گے، جن کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نقصان قوم کو اور ملک کو ہوتا ہے، ملک کی معیشت کو ہوتا ہے۔ عوام کے راستے بند ہوتے ہیں، مریض اسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے، بچے سکولوں کالجوں تک نہیں پہنچ سکتے، دکاندار بازاروں تک نہیں جا سکتے، اور دکانیں بند ہوتی ہیں، راستے بند ہوتے ہیں۔ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے SIC کو کہ جب آپ نے حلف اٹھا لیے، پارلیمنٹ کو آپ نے قبول کر لیا، آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے اور وزرائے اعلیٰ کے انتخابات لڑ لیے، وزیر اعظم کا آپ نے امیدوار کھڑا کر دیا، آگے آپ صدر کا بھی کھڑا کر لیا آپ نے، یعنی آپ نے اس الیکشن کو انڈائریکٹلی مان لیا عملی طور پر، تو اب اس احتجاج کو ختم کریں، جو مل گیا ہے اسی پہ گزارا کریں، اور اگر ان کو مخصوص نشستیں مل بھی جائیں تو یہ کوئی عدم اعتماد وغیرہ کی طرف تو جا نہیں سکتے، اتنی تعداد تو پھر بھی نہیں بن سکتی تھی۔ ناانصافی ضرور ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، اور نہ ہی سپریم کورٹ سے بھی کوئی توقع ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے۔ تو SIC کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خاموشی کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کریں اور مفاہمت کی سیاست کر کے یہ 5 سال 4 سال یا 3 سال جتنے بھی ہوتے ہیں
ویسے میرا خیال یہ ہے کہ 1.5-2 سال میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ حکومت اس سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ بہتے ہوئے پانی پر بنیاد مکان رکھا ہوا وہ پھر مکان کبھی نہیں زیادہ دیر چل سکتا. تو یہ جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر بنی حکومت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو قانون یہی ہے کہ جو جھوٹ نہیں پنپ سکتا زیادہ، فطرت کا اصول یہی ہے. تو یہ دھاندلی کی پیداوار 5 سال تو پورے نہیں کرے گی، لیکن اسمبلیاں کر جائیں گی، لیکن حکومت پوری نہیں کرے گی. عدم اعتماد آئے گا. جو آج کے دوست ہیں کل کو یہ مخالف بنیں گے، اور ضرور بنیں گے یہ مخالف، اور عدم اعتماد آئے گا میاں شہباز شریف کے خلاف. تو بہرحال وقت بتائے گا جو ہوگا آگے. تو ایس آئی سی کو اب چاہیے کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے. شور شرابہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک کا بھی نقصان ہے، قوم کا بھی نقصان ہے، عوام بھی تنگ ہوتی ہے، آپ کو بھی ملنے والا کچھ نہیں ہے. عدالتوں سے ویسے آپ کو کچھ نہیں ملنا، لیکن یہ ہے کہ حجت تمام کرنے کے لیے ایک دفعہ عدالتوں سے رجوع بھی کر لیں شاید، تاکہ پھر وہ حجت تو تمام ہو جائے کہ جی ہم نے تو قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹا کے دیکھ لیا تھا. لیکن ملے گا کچھ نہیں ان کو. یہ بالکل پکی نوشتہ دیوار ہے کہ ایس آئی سی کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. عدالتیں عام کیسز میں بھی انصاف نہیں دیتی ہیں، کیونکہ انصاف الگ چیز ہے اور قانون اور آئین الگ چیز ہے. یہ ایک بہت بڑی بھول ہے قوم کی کہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کو انصاف کہتے ہیں. نہیں، انصاف اور چیز ہوتی ہے، اور کسی کا حق ملنا اور انصاف ملنا یہ اور چیز ہوتی ہے. کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.